بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے متعلق پہلے ایک بیان کر چکے ہیں، اسی میں ایک بات آئی تھی ابراہیمی معاہدے۔ آج اسی کے متعلق ایک گفتگو کریں گے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں ابراہیمی معاہدے کے بارے میں ایک بات جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کے متعلق آپ گفتگو کریں گے کہ ابراہیمی معاہدے بائبل تورات میں ابراہیمی معاہدے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا خاص عہد، خاص معاہدہ۔ یہ معاہدہ بنیادی طور پر تورات بائبل کے آغاز میں درج ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو منتخب قوم بنانے کا وعدہ کیا، یعنی زمین دینے، نسل کی برکت اور رسالت کے وعدے کیے۔ اسی معاہدے کی علامت ختنہ ہے، یعنی سب لڑکوں کا ختنہ اس کی نشان ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اسی لیے اس معاہدے کو اہمیت حاصل ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق اس بنیاد پر زمین فلسطین، یعنی جسے ابھی اسرائیل لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کی زمین بھی ہماری ہے، اس پر ان کا دعویٰ ہے۔ یہ پرانا جو تھا ان کا، اس کے مطابق گفتگو کی ہے ہم نے۔ اب جدید جو ابراہیمی معاہدہ ہے، اس میں کیا نئی باتیں شامل ہوئی؟ ابراہیمی معاہدہ ایک سیاسی سفارتی معاہدہ ہے جو 2020 میں اسرائیل اور عرب ممالک، متحدہ عرب امارات اور بحرین، مراکش اور سویڈن کے درمیان ہوا۔ اس کا مقصد تعلقات کو معمول پر لانا، تجارت، سیاحت، دفاع اور سفارتی تعلقات بڑھانا تھا۔ یہ معاہدہ امریکہ کے ثالث سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوا۔ فلسطین اور اس کے حامیوں کے مطابق ان کے معاہدے میں فلسطینی حقوق نظر انداز کیے گئے۔ اسے ابراہیمی معاہدے اس لیے کہا گیا تاکہ مسلمان، یہودی، عیسائی میں یکجہتی دکھائی جا سکے، کیونکہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اصل میں یہ الگ الگ دو طرفہ معاہدہ ہے، یعنی ہر ملک نے اسرائیل سے الگ الگ معاہدہ کیا۔ مکمل اس کا خلاصہ یہ ہے، تورات یہودی مذہب میں ابراہیمی معاہدہ یعنی اللہ کا وعدہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے زمین پر برکت اور ختنہ۔ مذہبی تاریخ بنیاد یعنی 2020 کے ابراہیمی معاہدے، سیاسی سفارتی معاہدے اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان۔ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات معمول پر لائے، اور دونوں کا پس منظر الگ ہے۔ ایک مذہبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، ایک جدید سیاسی یعنی مشرق وسطیٰ کے سیاست کے متعلق۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ پاکستان نے ابراہیمی معاہدے کو تسلیم کیا یا نہیں کیا۔ 2020 میں پاکستان نے 2020 میں شامل ہونے والے معاہدے میں سے صاف صاف انکار کر دیا، اور اس میں اس کا کوئی بھی براہ راست کردار نہیں ہے۔ یعنی پاکستان نے ابراہیمی معاہدہ 2020 میں شامل ہونے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور اس کو کوئی بھی براہ راست کردار نہیں ہے پاکستان کا۔ پاکستان کی حکومت، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور بار بار یہ اعلان کر چکی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اور معاہدے میں شامل ہونا موجودہ پالیسی کے خلاف ہے۔ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور دو ریاستیں حل سامنے نہیں آتا، پاکستان پر خلیجی ممالک اور امریکہ کی جانب سے سفارتی دباؤ ضرور رہا، مگر پاکستان نے واضح طور پر کہا کہ وہ فلسطین کی حمایت اور القدس کو دارالحکومت ماننے کی پالیسی پر قائم ہے۔ پاکستان کے کسی بھی عہدے دار یا ادارے نے نہ معاہدے پر دستخط کیے، نہ ہی عملی طور پر کسی سرگرمی میں شریک ہوئے۔ صرف نیچی نوعیت کے غیر سرکاری رابطے یا بھارتی کے اثرات کی باتیں ہوئیں، مگر حکومت کے مواقف بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں۔ یعنی ابراہیمی معاہدے میں پاکستان کا نہ کوئی کردار ہے اور نہ ابھی تک کوئی شمولیت ہے۔